مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 504. امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے باب علامات النبوت فی الاسلام. اسلام میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سچا نبی ہونے کی نشانیاں اور علامتیں. یہ حدیث روایت کر رہے ہیں حضرت عمران بن حسین. فرماتے ہیں کہ انہم کانوا مع النبی صلی اللہ تعالی وسلم فی مسیر. ایک سفر تھا اور بین السطور لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ سفر تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے. فَأَدْلَجُوا لَيْلَتَهُمْ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رات دیر تک سفر کرتے رہے. عرب لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ رات جب تک ان کے لیے ممکن ہوتا سفر کرتے، جب رات گہری ہو جاتی سفر نہ کرتے، آرام کرتے. جہاں رات پڑ جاتی وہیں رات ٹھہرتے. پھر جب دن کا اجالا ہوتا تو صبح ٹھنڈے ٹھنڈے وقت میں سفر کرتے. جب دھوپ تیز ہو جاتی تو پھر رک جاتے کسی سائے میں. دوپہر کا وقت گرمی کی تپش کا وقت گزار لیتے. جب دن کا پچھلا پہر ہوتا، تپش کم ہو جاتی تو پھر سفر شروع کر دیتے اور رات کا اندھیرا چھانے تک وہ سفر کرتے رہتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو جس وقت سونا تھا، آرام کرنا تھا، دیر تک پیدل چلتے رہے. تو دیر تک پیدل چلنے کی وجہ کیا تھی؟ صرف ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شوق تھا کہ میں مدینے میں جلدی پہنچ جاؤں. تو شہر مدینہ کے ساتھ اہل ایمان کی محبتیں اس لیے بھی وابستہ ہیں کہ اس شہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مسکن بنایا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے لیے مدینہ منورہ سے باہر نکلتے تو واپسی پر جلدی کرتے. بلکہ کئی مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا کہ آپ ابھی شہر مدینہ سے باہر ہوتے تو اپنے سینہ مبارکہ سے کپڑے ہٹا دیتے تاکہ مدینے سے آنے والی ہوا میرے سینے کو لگے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ جب شہر مدینہ کے مکانات دیکھتے تو اپنی سواری کو تیز کر دیتے تاکہ جلدی جلدی جو ہے نا وہ میری سواری شہر مدینہ میں داخل ہو. تو یہ واپسی پر تیز چلنے کی وجہ بھی ہے کہ یہی سمجھ آتی ہے کہ شوق تھا قلب محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہر مدینہ میں جلدی پہنچ جائیں. رات دیر تک چلتے رہے. حتی اذا کان وجہ الصبح الرسو. جب صبح کے قریب پہنچ گئی یعنی رات کا پچھلا پہر ہو گیا تو پھر سو گئے. سارے ہی سو گئے. ساری رات بندہ پیدل چلا ہو تو نیند تو آتی ہے. فغلبتہم اعینہم. پھر فجر کے وقت جاگ ہی نہ آئی. پورے قافلے میں سے کسی کو بھی جاگ نہ آئی. حتی ارتفعت الشمس. یہاں تک کہ سورج بلند ہو گیا. سورج کی شعائیں جب چہرے پر پڑیں تو اس تپش سے بیدار ہوئے. فکان اول من استیقظ من منامہ ابو بکر. تو اس رات بھی سب سے پہلے جو نیند سے بیدار ہوا وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے. وکان لا یوقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من منامہ حتی یستیقظ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہوتے نا، نماز کا وقت جاتا ہے تو جاتا رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کی حالت سے حضرت ابو بکر صدیق کبھی نہیں اٹھاتے تھے، جگاتے نہیں تھے. حضور خود بخود بیدار ہوں تو ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ کو بیدار نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ مزاج رسالت کو جانتے تھے کہ ہو سکتا ہے
کہ ہمارے لیے یہ سو رہے ہوں اور حقیقت میں وہ اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہوں۔ کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کی حالت میں معراج ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستيقظ عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے۔ پہلے ابو بکر صدیق اٹھے، ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب اٹھے۔ فقعد ابو بکر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب حضرت عمر بن خطاب بھی اٹھے تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے بیٹھ گئے اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ورد کرنے لگے۔ رسول اللہ کو نہیں اٹھایا، یہ نہیں کہا حضور اٹھیں۔ بہت ادب کرتے ہیں شاگرد استادوں کا، مرید اپنے پیروں کا، مقتدی اپنے اماموں کا، تو یوں کر دیتے ہیں جب اٹھانا ہو تو پاؤں دبانے لگ جاتے ہیں، بندہ جاگ پڑتا ہے۔ قربان جائیں صدیق اکبر کے ادب پر، پاؤں بھی نہیں دبائے، بدن مبارک کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، بلکہ کیا کیا کہ سرانے بیٹھ کر اللہ اکبر تکبیر کہنے لگے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیدار ہوئے۔ فنزل وصلی بنا الغداۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے سفر شروع کر دیا۔ فرمایا جلدی کرو، یہاں ہماری نماز قضا ہوئی ہے، یہاں ہم نماز قضا بھی نہیں پڑھیں گے، جس جگہ پر ہماری نماز قضا ہوئی ہے وہاں سے جلدی نکلو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے قوم کو اٹھنے کا حکم دیا۔ آگے چل کر اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ دیکھیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سفر کا حکم دیا تھا کہ وہ وقت ممنوع تھا، سورج جب نکل رہا ہوتا ہے تو وہ ممنوع وقت ہوتا ہے، سجدے کی اجازت نہیں ہوتی، تو یہ جواز پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسی حدیث میں یہ لفظ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے تھے کب؟ حتی ارتفعت الشمس، جب سورج بلند ہو چکا تھا، وہ وقت گزر چکا۔ یہاں نماز نہ پڑھنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو ناپسند کیا جہاں ایک نماز قضا ہو گئی۔ جہاں ایک نماز قضا ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر ٹھہرنا پسند نہیں کرتے۔ تو جن گھروں میں ساری نمازیں ہی چھوڑ دی جاتی ہوں، صرف قضا نہیں، چھوڑ ہی دی جاتی ہوں، پڑھی ہی نہ جاتی ہوں، تو وہاں پر ہم پیروں کو بکرے دیں یا میلاد کی محفلیں کروا کر دعائیں کروائیں غوث پاک کے اولاد سے کہ ہمارے گھر میں برکت آئے، تو وہاں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس جگہ میں ٹھہرنا ہی پسند نہیں کیا جہاں نماز قضا ہوتی۔ حضور وہاں سے آگے بڑھے، یہ بخاری ہے، آگے بڑھے، اترے اور وہاں پر آپ نے نماز پڑھی۔ تو ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی، فاعتزل رجل من القوم لم یصلی معنا، ایک شخص علیحدہ ہو کر کھڑا رہا اور اس نے ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھی۔ اور حضرت عمران بن حسین جانتے ہیں کہ وہ بندہ کون تھا، لیکن نام نہیں بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی ہے، جب کسی کا عیب ذکر کرنا ہو تو اس کا نام نہیں ذکر کرتے تاکہ غیبت نہ ہو جائے، اور اگر کسی کا نام لیتے ہیں تو پھر اس کا عیب ذکر نہیں کرتے۔ یہ ہے تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانے والے صحابہ کرام۔ ایک شخص ہم میں سے علیحدہ ہو گیا، نام نہیں بتایا کہ وہ کون شخص تھا۔ دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن اس واقعہ میں وہی تھے یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی اور واقعہ ہے، ہم کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ فلما انصرف قال یا فلان ما یمنعک ان تصلی معنا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اے فلاں شخص، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں تو نہیں کہا ہوگا، حضور نے تو آپ اس کا نام لیا ہوگا، راوی نام نہیں بتا رہا، کسی جگہ پر نہیں بتا رہا، تاکہ میرے بھائی کی غائبانہ طور پر بھی انسلٹ نہ ہو، کسی زاویے سے بھی کسی کی شخصیت مجروح نہ ہو۔ ایک دوسرے کی عزت نفس کا اتنا پاس رکھا جا رہا ہے۔ ایسا معاشرہ اگر کسی شخص نے تشکیل دیا تھا تو اس کا نام محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اتنا ادب، اتنی انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں میں اور اپنے صحابہ میں بھر دی تھی۔ فرمایا کہ تو نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ قال اصابتنی جنابۃ، یا رسول اللہ میں جنبی ہوں، مجھ پر غسل واجب ہو چکا نیند کی حالت میں، تو وضو کے لیے پانی ہے نہیں، تو غسل کے لیے کہاں ملے گا، تو اس لیے میں علیحدہ ہو گیا ہوں کہ ایسی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ فامرہ ان یتیمم بالصعید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ تو پاک مٹی سے تیمم کر لے۔ اس نے تیمم کیا اور پھر نماز پڑھی۔ فجعلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رکوب بین یدیہ وقد عطشنا عطشا شدیدا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قافلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم سب کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے، سب پیاسے ہیں۔ فبینما نحن نسیر اذا نحن بامرأة سادلة رجلیہا بین مزادتین، تو اچانک ہمارا سامنا ایک عورت سے ہوا جس نے اپنی دونوں پاؤں پانی کے دو مشکیزوں کے درمیان لٹکائے ہوئے تھے، مطلب کہ اس کی سواری کی دائیں طرف جو پالان تھا اس کی دائیں طرف بھی ایک مشکیزہ تھا، بائیں طرف بھی ایک مشکیزہ تھا، اور سواری کے اوپر وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے دونوں پاؤں ٹانگوں کے ارد گرد دو مشکیزیں پانی کے تھے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ این الماء، پانی کہاں ہے؟ یہ تو پانی جو مشکیزیں لے کر آئی ہے تو کہاں سے لے کر آئی، یہاں سے پانی کتنا دور ہے؟ قالت انہ لا ماء، کہنے لگی پانی یہاں قریب قریب کہیں بھی نہیں ہے۔ ہم نے کہا کم بین اہلک و بین الماء، ہم نے پوچھا کہ چلو یہ بتا تو صحیح کہ تیری رہائش اور پانی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ قالت یوم و لیلۃ، تو وہ کہنے لگی کہ ایک دن اور ایک رات لگتی ہے وہاں پہنچنے میں، پھر پانی بھر کر آنے میں بھی ایک دن اور ایک رات لگتی ہے۔ اب اندازہ کر لیں کہ پانی کی قلت کا عالم کیا تھا۔ تو ایسے ماحول میں لوگ رہتے تھے، اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں کی کتنی کثرت عطا فرمائی ہے۔ ایک دن اور ایک رات لگتا ہے پانی تک پہنچنے میں۔ ہم نے کہا انطلقی الی رسول اللہ، تو چل ہمارے ساتھ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ وہ کہنے لگی وما رسول اللہ، کون اللہ کا رسول؟ وہ تو جانتی نہیں تھی۔ فلم نملکھا من امرہا حتی استقبلنا بہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس عورت کا کوئی چارہ نہ چلنے دیا، اسے بھاگنے نہ دیا، اسے جان چھڑانے نہ دی، اسے مجبور کر کے پانی سمیت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے آئے۔ فحدثته بمثل الذي حدثتنا غیر انها حدثته انها مؤتممۃ فامر بمزادتیها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس عورت نے وہی کچھ بیان کیا جو ہمارے سامنے بیان کیا تھا، یعنی اس نے اپنا بیان نہیں بدلا، سچ کہہ رہی تھی۔ بس اتنی بات اس نے کہی کہ میں ایک مجبور عورت ہوں، پریشان حال ہوں، میرے گھریلو حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، تو مجھ سے پانی نہ چھینا جائے اور مجھے ایسے نہ ستایا جائے۔ فمسح فی عضلاوین فشربنا عطاشا 40 رجلا حتی روینا فملأنا کل قربۃ معنا واداوۃ غیر انہ لم نسقی بعیرا وہی تکاد تنفد من الملء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکیزے کے دانے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، جتنے لوگ تھے سب کو پانی پلایا، جتنے برتن تھے مشکیزے تھے اس مشکیزے سے بھر لیے گئے، اس مشکیزے سے بڑے بڑے مشکیزے بھر لیے گئے، چھوٹے برتن بھی بھر لیے، بڑے برتن بھی بھر لیے، لیکن وہ مشکیزہ جو تھا وہ ایسے تھا جیسے ابھی پانی سے پھٹا، پانی نہیں اس سے کم ہوا۔ ہم نے پانی سے اپنے سارے برتن بھر لیے، بس جانوروں کو نہیں پلایا، باقی سارے انسانوں نے
پانی پی لیا، وضو کر لیا، برتن بھر لیے، مشکیزے بھر لیے، اور وہ مشکیزہ جو تھا وہ ویسے کا ویسے ہی۔ اس روایت میں یہ لفظ نہیں، لیکن ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا تھا کہ اے خاتون، یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے تیرا پانی پیا ہے، ہمیں اللہ نے پلایا ہے، تیرا پانی ویسے کا ویسے ہی ہے، تیرا پانی ویسے کا ویسے ہی ہے۔ قال ہاتوا ما عندکم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے نا لاؤ۔ فجمع لها من الکسر والتمر، تو جس صحابی کے پاس روٹی کا ٹکڑا تھا اس نے وہ پیش کر دیا، جس کے پاس چند کھجوریں تھیں وہ پیش کر دیا، اگر کسی کے پاس کوئی کپڑا تھا وہ پیش کر دیا، یعنی جو کچھ کسی کے پاس وسعت تھی، جو گنجائش تھی، اس نے وہ پیش کر دیا۔ اور ایک چھوٹی سی ڈھیری لگ گئی غلے کی، کھانے پینے کے سامان کی، ضرورت کی اشیاء کی، وہ ساری کی ساری اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو عطا فرما دی۔ جو نبی پیالے میں ہاتھ رکھے تو پانی کی نہریں جاری ہو جائیں، اپنے قافلے سے کسی کا مشکیزہ لے کر اس میں ہاتھ رکھتے تو پانی وہاں بھی ہو جاتا، پانی ہاتھ ویسے ہی فضا میں لہرا دیتے تو پانی تب بھی نکل آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو کیوں طلب فرمایا؟ کچھ لینے کے لیے نہیں، کچھ دینے کے لیے۔ آپ نے اس خاتون سے لیا کچھ نہیں، کچھ دیا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس خاتون کو وہ سارا عطا فرما دیا۔ وہ کہنے لگی واپس آ کر اپنے گھر میں اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہنے لگی لقیت اسحر الناس او ہوا نبی کما زعموا، میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے، یا تو وہ ساری کائنات میں سب سے بڑا جادوگر ہے، یا پھر واقعی وہ نبی ہے جیسا کہ اس کے ماننے والے اسے گمان کرتے ہیں۔ فہد اللہ ذالک السرما بتلک المرأۃ فاسلمت واسلموا، اس سارے قبیلے کو اس ایک خاتون کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی، وہ خاتون بھی مسلمان ہوئی، اس کا سارا قبیلہ بھی مسلمان ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بظاہر اس میں ایک معجزہ ہے کہ آپ نے پانی کم بھی نہیں ہونے دیا اور سب کو پلا بھی دیا، لیکن در حقیقت یہ کئی معجزات کا مجموعہ ہے کہ حضور نے بتایا کہ یہاں سے ایک فاصلے پر، اس حدیث میں ذکر نہیں، دوسری روایتوں میں یہ ذکر ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خود حضرت عمران کے ساتھ حضرت علی کو بھیجا تھا، دونوں کو، کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک عورت جا رہی ہے پانی کے مشکیزے لے کر، جاؤ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ۔ حضور کے بھیجنے سے وہ صحابی گئے اور اس خاتون کو لے کر آئے، اور جب لے کر آئے تو پھر اس کا پانی کم بھی نہیں ہونے دیا، جتنا اس کا پانی تھا سارا اسے دیا، اپنی طرف سے تحائف بھی دیے۔ اور ایک زیارت ہوئی اس خاتون کو نہ چاہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو ہادیہ بنا دیا، وہ اپنے سارے قبیلے کی ہدایت کا باعث بن گئی۔ جس نبی کا ایک دیدار بندے کو اتنی عظمتیں عطا فرما دیتا ہے، اس نبی کی صحبت میں رہنے والے صحابہ کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، اور پھر اس نبی کے اپنے خون کا عالم کیا ہوگا، اپنے گھر والوں کا، اپنے اہل بیت کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ایک تو نماز کی اہمیت کا پتہ چلا کہ جہاں نماز قضا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہرنا پسند نہیں کرتے، تو جن گھروں میں نمازیں ترک کی جائیں پھر وہاں پر عاشق تڑپ تڑپ کر کہہ رہے ہوں کہ ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں، یا رسول اللہ کیسے آئیں اس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور تو اس جگہ پر ٹھہرنا پسند نہیں کرتے جہاں نماز قضا ہو جائے، جہاں نمازیں ترک کی جا رہی ہوں وہاں کیسے آئیں؟ اگر حضور کو اپنے گھر کا مہمان بنانا ہے تو پھر گھر کو پانچوں نمازوں کا نور دو، اپنے گھر کو نمازوں سے آراستہ کرو، نمازوں کی نورانیت دو اپنے گھروں کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیاسوں کو عطا فرمایا، پانی بڑھا دیا، اور جو گمراہ تھے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی
نشانی ہے، اس حدیث میں علامات ہیں یعنی معجزات کا بیان ہے۔ اس مناسبت سے اس باب میں امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم